السلام علیکم پیارے دوستو، جیسا کہ ہم آپ کو پچھلی قسط میں بتا چکے ہیں کہ سرزمین عرب میں کون کون سے بت مشہور تھے۔ حقیقت میں مشرکین مکہ وہ عرب ان بتوں کی معبود حقیقی نہ مانتے تھے، بلکہ وہ اللہ کو ہی واحد معبود خدا مانتے تھے اور ان بتوں کو اللہ کی بارگاہ میں اپنا سفارشی تصور کرتے۔ ان بتوں کی تعظیم عبادات اس اعتماد کے ساتھ کرتے کہ یہ ان کو اللہ کے قریب کر دے گا۔ دوسرا، وہ تصور کرتے تھے کہ ان بتوں کو خدائی صفات میں قوت اور طاقت حاصل ہے، لیکن بہرحال حقیقی رازق و مالک اللہ کو ہی مانتے تھے۔ دراصل مشرکین وہ ہوتا ہے جو اللہ کو مان کر بھی پھر اس کی صفات یا عبادات میں کسی اور کو شریک کرے۔ ان مشرکین عقائد کا نتیجہ یہ نکلا کہ مشرکین مکہ بری طرح توم پرست کا شکار ہو گئی۔ وہ بات سے نیک و بات شگون لیتے اور پھر بڑے شگون سے بچنے کے لیے کاغانوں کی خدمت حاصل کرتے۔ اس طرح کاغانوں کا جنتر منتر اور ٹوٹنا ٹاک کاروبار خوب چمکا ہوا تھا۔ کاغان لوگ جو کہ جنوں اور بتوں کی متی ہونے کا دعویٰ کرتے اور لوگوں کو جھوٹی سچی غیب کی خبریں دیتے۔ شرک و بت پرستی میں ڈوبے یہ عرب انتہائی درجے کی رسوم پرست تھے اور جاہلانہ رسم و رواج کا ایک طویل سلسلہ ان کے یہاں رائج تھا۔ ان کی بت پرستی اور توم پرستی کے بعض نیاز موضوع خیز پہلو بھی مورخین نے بیان کی ہے۔ مثلا سفر پر روانہ ہوتے تو ایک پتھر جیب میں ڈال لیتے، راستے میں اگر کوئی اور اچھا پتھر مل جاتا تو پہلے خدا کو جیب سے نکال کر پھینک دیتے اور نئے خدا کی پرستش کرنا شروع کر دیتے۔ اگر روانگی کے وقت پتھر ساتھ لینا بھول جاتے تو راستے میں جس منازل پر رکتے وہاں سے ہی 4 پتھر تلاش کرتے، 3 کا چولہا بناتے اور چوتھے کو معبود بنا لیتے۔ اگر کہیں پتھر نہ ملتا تو مٹی اور کنکریوں کا ڈھیر جمع کر کے اس پر بکری کا دودھ بہاتے اور پھر اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے۔ ذوق بت پرستی صرف پتھر تک محدود نہ تھی، لکڑی اور مٹی کے بھی بت بنائے جاتے۔ ایک مرتبہ بنو حنیفہ نے کھجوروں کی ایک ڈھیر کی عبادت شروع کر دی۔ اس اسنا میں قطع پڑ گیا، جب کھانے کو کچھ نہ ملا تو سب مل کر اپنے خدا کو ہی کہا گئے۔ یوں خانہ کعبہ جو زمین پر اللہ کا سب سے قدیم اور مقدس ترین گھر ہے، مشرکین کے ہاتھوں شرک و گمراہی کا گڑھا بن چکا تھا۔ اہل مکہ کے نزدیک سب سے اہم بت لات، منات، عزا اور حبل سمیت لگ بھگ 360 چھوٹے بڑے بت جو کہ حرم کعبہ میں نصب تھے۔ عرب ان کی پوجا بھی کرتے اور ان پر قربانیاں بھی پیش کرتے۔ حج کے دنوں میں یہ کفر و ضلالت کے مناظر اور بڑھ جاتے، جب حج کو آنے والے ننگے ہو کر خانہ کعبہ کا طواف کرتے اور بتوں کے آگے فال نکال کر بانسی پھینکتے اور نظریں مانتے۔ عرض یہ ہے کہ شیطانیت سرزمین عرب پر اپنی انتہا کر چکی تھی۔ عرب قوم شرک و گمراہی میں پستی کے جس مقام پر پہنچ چکے تھے اس کے آگے کوئی اور پست مقام نہ تھا۔ اب اللہ کی شان رحمت کی باری تھی، چنانچہ انہوں نے مشرکین کے بیچ میں اپنے حبیب کو پیدا کر کے شرک و کفر کے بت پر وہ قاری ضرب لگائی کہ روح زمین کے چپے چپے پر توحید و وحدانیت کا روشن چراغ ہو گیا جو کبھی نہ بجھنے والا تھا۔ دوستو، اگر آپ کو یہ سیریز پسند آ رہی ہے تو اسے لائک اینڈ دوسرے لوگوں کو ضرور شیئر کریں۔ اب کے لیے ہمیں دے اجازت، اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔